الصادق الامین المصدوق سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، میں ان کے ساتھ چلتا رہا۔ چلتے چلتے جہنم میں ایک خوفناک منظر دیکھا جسے اللہ کی توفیق سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد مجھے آگے چلنے کو کہا گیا، میں نے دوسرا خوفناک منظر دیکھا، وہ انشاءاللہ پھر کسی مناسبت سے بیان کریں گے۔ تیسرا خوفناک منظر میں نے یہ دیکھا، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، ایک تندور نما جگہ ہے، تندور جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، تندور جس میں کھانے کے لیے روٹی تیار کی جاتی ہے، تندور نما جگہ ہے، نیچے سے کافی وسیع ہے اور اوپر سے کافی تنگ ہے، اور نیچے سے اوپر آسمان کی جانب اس کی اونچائی بہت زیادہ ہے۔ نیچے سے وسعت کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجرم، اللہ کے نافرمان اور باغی اس میں سما سکیں، اس میں آ سکیں۔ اوپر سے اونچی اس لیے ہے تاکہ اگر کوئی وہاں سے نکل کر بھاگنا چاہے تو اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہو، اس کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہ ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، تندور نما جگہ کے پاس جب ہم پہنچے، فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، وہاں چیخنے چلانے کی آوازیں ہم نے سنی، وہاں پر چیخ و پکار ہمیں سنائی دیا، شور و غوغا ہم نے سنا۔ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، میں نے قریب ہو کر اس میں جھانکا، جب اس میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، ننگے مرد ہیں اور ننگی عورتیں ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں اور ننگے ہیں، ان کے جسم پر لباس نہیں ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، ہر ایک کو چاہیے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ ان باتوں کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں، اور یہ باتیں یہاں سے جانے کے بعد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ضرور کیجیے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو بیان کی جا رہی ہے، اسے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، کیونکہ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، میں نے دیکھا کہ اس تندور نما جگہ میں ننگے مرد ہیں اور ننگی عورتیں ہیں۔ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِّنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، ان کے قدموں کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے اور انگارے ان کی شرمگاہوں پر آ کر لگتے ہیں اور جسم کے نازک ترین حصوں پر آ کر لگتے ہیں تو وہ چیختے ہیں۔ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ، جب وہ بھڑکتے ہوئے شرارے اور شعلے جہنم کی آگ کے آتے ہیں، ان کی شرمگاہوں پر لگتے ہیں، ان کے ہونٹ پر لگتے ہیں، ان کے جسم کے نازک اعضاء پر لگتے ہیں، باؤ باؤ، تو وہ چیختے ہیں، وہ چلاتے ہیں، وہ چھلانگے لگا کر وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں سکتے، موت مانگتے ہیں لیکن موت نہیں آئے گی۔ قلت لهما، میں نے ان دونوں فرشتوں سے کہا، ما هؤلاء، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کون سا ایسا جرم کیا کہ اس جرم کی پاداش میں انہیں جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ ابھی قیامت آئی نہیں ہے، قیامت نے آنا ہے، ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن موت کے ساتھ ہی عالم برزخ میں انہیں جہنم میں داخل کر کے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے؟ قال هؤلاء الزنات والزوانی، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ زنا کا معنی ہوتا ہے کہ حرام اور ناجائز طریقے سے شرمگاہ کو چھو جائے، ختنے والا مقام ختنے والے مقام کو چھو جائے، تو یہ بڑی ہی خوفناک وعید ہے، حدیث ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے بیان کی ہے
کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کے دو پیارے اور صفاتی نام ہیں الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ہے دین رحمت، تو قبل از وقت ان تمام باتوں سے مطلع کر دینا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حجت تمام ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی انسان ان جرم میں واقع ہوتا ہے اور ان جرائم کرائم کا ارتکاب کرتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر اس کے لیے اپنے حق میں کوئی حجت باقی نہیں رہتی کہ یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کاش کہ مجھے پتہ ہوتا، مجھے علم ہوتا تو میں اپنے آپ کو ان جرم سے، جرائم سے، کرائم سے بچاتا۔ تمہیں کیوں نہیں پتا تھا؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اس نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرما دی، انبیاء اور رسل علیہ السلام مبعوث فرما دیے۔ پھر بھی اگر کوئی انسان کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا تو اس میں جرم اس انسان کا ہے، اسے پتا ہونا چاہیے تھا، اسے چاہیے تھا کہ وہ علم حاصل کرتا اور اپنے آپ کو ایسے جرائم کرائم سے بچاتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس جرم کو جرم سمجھیں اور اس سزا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جرم سے بچائیں۔ سزا سے انسان خود بخود ہی بچ جائے گا جب وہ جرم سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ جرم کیا ہے؟ مردوں عورتوں کا آپس میں ناجائز تعلق، بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے۔